امام صاحب کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کیا مقتدی کو الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے، وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے جب پیچھے ہم نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ امام پڑھے تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی وہ حدیث پاک بھی بیان کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سناؤں گا۔ بہرحال میں پہلے مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو اہل حدیثوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، جب امام قرات کرتا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، تو وہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو امام ان کے ہاں سکتہ کرتا، خاموش ہو گیا اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں پیچھے والے مقتدی اس آیت کو پڑھ لیں۔ تو پیچھے کے مقتدی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اب آگے قرات شروع کرتا ہے، یعنی پڑھنا شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ کو امام، تو وہ پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ ان کے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام رک جاتا ہے، تو اتنی دیر وہ ٹھہرے رہتا ہے، سکتہ کرتا ہے جتنی دیر پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو وہ اتنی دیر رکا رہتا ہے۔ تو مقتدی پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو وہ سورہ فاتحہ کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں امام کے پیچھے بھی، حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے نماز کے اندر، اگر نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے ہو تو حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ ان کو الحمد نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ یہ بحث اب نہیں، پہلے بھی چلی تھی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جو امام ہے اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ بتائیں اس کا ریزن کیا ہے؟ جب ہم نے ایک انسان کو اپنا پیشوا امام بنا لیا تو اس کی قرات ہماری قرات ہے، اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ بولے نہیں حضرت، تو مناظرہ رکھا گیا۔ تو وہ جو لوگ تھے جن کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو گیا، وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، 10-15 جو بھی لوگ ہوں گے وہ، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ 10 یا 20 لوگ جتنے بھی ہو، میں ہر ایک سے تو الگ الگ مناظرہ کروں گا نہیں، آپ سب لوگ جو ہیں ایک یونٹی کے ساتھ ایک انسان کو اپنا پیشوا بنائیں، وہ مجھ سے بات کرے، اس کی جیت آپ کی جیت ہوگی، اس کی ہار تمہاری ہار ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سب لوگوں نے ایک انسان کو منتخب کیا کہ کہا حضرت یہ ہماری طرف سے منتخب کردہ ہیں، ان کو ہم نے چن لیا ہے، ان کی جیت ہماری جیت، ان کی ہار ہماری ہار، جو یہ فیصلہ ہوگا ہم مان لیں گے، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ تو ہوتا بھی یہی ہے، آج دیکھ لیں آپ اگر کسی کو لڑا رہے ہیں الیکشن کے طور پہ، تو اگر آپ کا پردھان ہار گیا تو وہ آپ کی ہار ہے، کہتے ہیں یار اپنا تو معاملہ ہار گیا، اور جو پارٹی جیتی ہے تو وہ تمام لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا پردھان جیت گیا، یا منتری یا ودھایک ایم ایل اے، تو ہماری جیت ہے، سب لوگ کہتے ہیں نا جو جس کا ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن یہاں امام اعظم سے جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے پیشوا ہیں، ان کی جیت ہماری جیت، ان کی ہار ہماری ہار، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت شروع ہونے سے پہلے ختم؟ بولے بالکل، بولے میں جو کہتا ہوں یہی تو ہے کہ جو امام کی قرات ہے وہ تمام مقتدیوں کی قرات ہے، جس طرح تم نے کہا کہ ان کی بات ہماری بات ہے، ویسے ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کی قرات ہماری قرات ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے آپ کی اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی جب ہم نے کسی کو پیشوا بنا لیا تو اب اس کے پیچھے ہمیں قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث پاک میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ لوگ پیچھے قرات کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا آپ اس آیت کے مفہوم کو ابھی تک نہیں سمجھو؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تم پر رحم کرے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی حدیث پاک سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، لیکن اگر امام کے پیچھے ہے تو ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، لیکن جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں وہ یہی رٹ لگاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر، ایسی بہت سی کامنٹس میں نے پڑھی ہیں ایسے لوگوں کی، تو ان کا تو تعلق ہے وہ اہل حدیثوں سے ہے، لیکن حنفی مسلک کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا جو فرقہ ہے چند لوگوں پر مشتمل ہے، ابھی نیا ایجاد ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو اور ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کا دھیان دلا دیتا ہوں۔
اب دیکھیں ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں 4 رکعت ہم ظہر میں فرض پڑھتے، 4 رکعت عصر میں پڑھتے، 4 رکعت عشاء میں پڑھتے ہیں، 3 رکعت مغرب میں پڑھتے ہیں اور 2 رکعت فرض نماز ہم فجر میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہماری جماعت نکل گئی یا بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہے، ظہر میں 4 فرض ہیں، 2 سنتیں 2 نفل ہیں، تو کل ملا کے جو ٹوٹل نماز ہے وہ 12 رکعت ظہر کی۔ تو اب جیسے ہم فرض نماز پڑھیں تو جب انسان تنہا پڑھے امام کے بغیر فرض نماز تو اس کو ثنا بھی پڑھنا ہے شروع میں الحمد شریف، اور الحمد شریف کے بعد اس کو پھر سورت بھی پڑھنی ہے جو اس کو سورت یاد ہو۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اس کو الحمدو پڑھنی ہے اور پھر قرات کرنی ہے، سورت کوئی بھی ملانی ہے جو آیتیں اس کو قرآن عظیم کی یاد ہوں۔ لیکن آخر کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے فرض، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اور وہ اس میں بھی سورت ملا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو فرض نماز جب ہم تنہا پڑھیں، جماعت نکل چکی ہو، تو 2 رکعتوں میں ہمیں قرات کرنی ہے، سورت ملانی ہے، اور 2 میں نہیں ملانی ہے۔ اگر ہم مغرب پڑھ رہے ہیں تو 2 میں ملانی ہے اور ایک کو ہم صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو یہ یاد رکھیں۔ لیکن جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو سنتوں میں یہ ہے ہر رکعت میں ہمیں سورت بھی ملانی ہے، الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنی ہے ہر رکعت میں، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، چاروں رکعت میں۔ اب جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لے۔ اگر ایک ہی صورت کسی کو یاد ہے تو وہ ایک ہی صورت سے نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ زائد قرآن عظیم کی صورتوں کو یاد کرے۔ مسلمان ہے تو اتنا تو اس کو ہونا چاہیے کہ زیادہ اس کو قرآن عظیم کی صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں، ان کو یاد رکھیں، اور بات اچھی لگی ہو تو دوسروں تک بھی آپ اس کو پہنچائیں، اور انشاءاللہ میں آگے بھی نماز کے تعلق سے اور مسائل بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔